آبادی ایک تحقیق کے مطابق 6 ارب ہے، کم و بیش 6 ارب، یعنی 600 کروڑ، 6 ارب، اور اس 6 ارب میں 600 کروڑ میں 2 ارب کم و بیش مسلمان ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ دنیا کی 1/3 آبادی، یعنی اگر دنیا کی آبادی کے 3 حصے کریں تو تنہا ایک حصہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اور 2 حصے میں سب ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے مسلم امہ کی، کتنی عظیم تعداد ہے مسلم امہ کی، لیکن اس مسلم امہ جو پوری کائنات کے اندر 250 کروڑ کی تعداد میں ہے، تو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بام ہے، اقتدار، جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کائنات کی گویا کے نبضیں ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کے نظام کو، معیشت کو، معاش کو، اخلاق کو، کردار کو، تہذیب کو، تمدن کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم امہ کو اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، وہ اپنے ٹائم کا احساس نہ کر سکے، وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے گناہ ان کے درمیان عام کیا جائے، کیونکہ وقت وہ نعمت ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، کائنات اس کی قدر کرتی ہے۔ جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ عروج کی منزلوں کی طرف جاتا ہے، وہ کامیابیوں کی شاہراہ کی طرف جاتا ہے۔ جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے، وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام، کامیابی کے پہلے زینے کا نام وقت کی قدر کرنا ہے۔ جو وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیابی کے پہلے زینے پہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا، جس دن مسلمان اپنے وقت کو صحیح طور پر برتے گا، اس دن یہ قوم سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسے گناہوں میں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر نہ کریں، وقت سے دور بھاگے، گویا کہ وقت کو ضائع کر دیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ قوم جس کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی آج وہ وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے والی کوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ قوم مسلم ملے گی۔ پارکوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ گناہوں کے اڈوں پر کس کی تعداد زیادہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شراب کے اڈوں پر کون زیادہ نظر آتا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ لطیفہ گوئی کی محفل کہاں سج رہی ہے؟ مسلمانوں کی یہاں سج رہی ہے۔ مشاعرے فحش مشاعرے جو ہے، اللہ اکبر، جس سے نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے اور ابھاری جاتی ہے ایسی گندی غزلیں اور ایسے گندے مشاعرے اگر کہیں سجائے جا رہے ہیں، مجروں کی محفل ہو رہی ہے، آرکسٹرا کہیں پر ہو رہا ہے، تو معاذ اللہ گویا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، غرض کہ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے، ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم بے وقت عبادت نہیں کرتے۔ نماز کو دیکھ لیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہے تو وہ نفل تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فجر کے لیے فجر کا وقت آنا ضروری ہے، عشاء کے لیے عشاء کا وقت آنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ وقت کی پابندی کا کیوں کہا گیا؟ وقت کا لحاظ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، نماز کے لیے وقت کی پابندی ضروری، رمضان شریف کے روزے کے لیے وقت کی پابندی ضروری۔ چاند دکھے گا، رمضان شریف شروع ہوگا تبھی روزہ رکھ سکتے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، اور چاند دکھے گا تو روزے ختم ہو گئے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روزے میں ٹائم کی پابندی۔ اسی طرح سال پورا ہو جائے تو زکات دو، زکات میں ٹائم
ٹائم کی پابندی، دیر کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج میں ٹائم کی پابندی، ٹائم کی بھی پابندی اور مقام کی بھی پابندی، یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر آپ عرفات میں پہنچیں گے تبھی حج ہوگا، 8 کو پہنچے تو بھی حج نہیں ہوگا، 10 کو پہنچو گے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ قربانی 3 ہی دن ہوگی، حالانکہ قربانی اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ خون بہانے سے زیادہ ان دنوں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، لیکن کوئی 4 دن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی 2 دن پہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، 3 ہی دن قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وقت کا پابند بنایا جا رہا ہے، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس قوم کا حال یہ ہو جہاں نماز بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، روزے بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، زکوٰۃ بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، حج بھی پابندی ہے وقت کے ساتھ، ساری چیزیں پابندی کے ساتھ ہے، آج وہی قوم اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وقت تو اس دریا کی لہروں کا نام ہے، جیسے دریا کی لہر ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی، اسی طریقے سے زندگی کا 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ، زندگی کا 1 سیکنڈ چلا گیا، پھر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو، وہ 1 سیکنڈ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ سب سے قیمتی وقت ہے وقت، سب سے قیمتی وقت ہے، قیمتی سرمایہ وقت، علم سے بڑا سرمایہ وقت، دولت سے بڑا سرمایہ وقت۔ کیوں؟ دولت کھو گئی، محنت کر کے پھر کما لیں گے، لیکن وقت چلا گیا، نہیں کمایا جا سکتا۔ وقت تو برف کی اس سل کی طرح ہے، برف کی اس لادی کی طرح ہے جو سورج کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جو مسلسل پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، وقت جا رہا ہے، بچپنا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، جوانی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، اس کی قدر کریں۔